ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہ لمحات شب برات کے ہیں، اس حوالے سے بہت کچھ آپ سب جانتے بھی ہیں، مگر موقع کی مناسبت سے میں اس کی دہرائی کر رہا ہوں، اور کچھ کہنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ جن احباب نے خدا نخواستہ اگر ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لیں، ورنہ پھر نوافل جو ہیں ان میں معاملہ پیدا ہو جائے گا۔ فرض پڑھ لیں تاکہ آپ کے نوافل اور آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ تو آج کی جو شب ہے درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کا میرا معاملہ یہ محفل اور پر رونق بھی، باعث برکت بھی اور رحمت باری میں کثرت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو، فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کیا کرو، جاگا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس 15ویں کے دن کو روزہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، نمازیں، نوافل، قیام پہلے بھی ہوتا ہے، تو اس کی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ یہ 14 شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ احکم الحاکمین، جب نزول فرماتا ہے تو پھر ارشاد فرماتا ہے فَيَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ أَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تاکہ میں اسے بخش دوں۔ دوسرا اعلان فرماتا ہے أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقُهُ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ تیسرا أَلَا مُبْتَلَا، ہے کوئی دکھی انسان، سب دکھی بیٹھے ہیں، پورا ملک دکھی، پوری امت دکھی ہے، یہ صدقے جائیں رسول اللہ کی ذات گرامی پر، حضور نے یہیں ہمارے دکھ دور کرنے کے اسباب عطا فرما دیے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلان فرماتا ہے أَلَا مُبْتَلَا فَأُعَافِيهِ، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ الا قضا، الا قضا، یہ ایک دفعہ نہیں اعلان ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو کسی لمحے خیال آ جائے، کسی کو کسی لمحے ادھر سے صدا ہو، ادھر سے ہاتھ اٹھے تو اس کی جھولی میں خیر ڈل جائے۔ تو الا قضا، الا قضا، ایک دفعہ نہیں۔
اب وہ یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اذان فجر ہوئی، یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ اور دوسری حدیث شریف جو کہ ترمذی شریف میں ہے، اس میں مزید اضافی الفاظ ہیں کہ کتنی بخشش کرتا ہے، کتنی بخشش کرتا ہے، کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کی کثرت اور وسعت کتنی ہوتی ہے، وہ ٹوٹیلٹی اور مجموعہ کتنا ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مانگتے گئے، بخشش مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے، وہ دیتا گیا۔ وہ اس کثرت کا کوئی عدد کتنا ہوتا ہے، محبوب نے ارشاد فرمایا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، حضور نے ہمیں فرش پہ بٹھا کے عرش والے کی خبر عطا فرما دی، ورنہ تو ہماری پیشانیاں پتہ نہیں کہاں جھکتی۔ یہ حضور کا بڑا احسان ہے کہ انسان کو مٹی سے اٹھایا کہ تیری پیشانی بتوں کے آگے قابل نہیں ہے، تیرا تو مقام بڑا اونچا ہے، تو جب بھی جھکے رب العلا کے آگے جھکے، تیرا مقام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سلسلہ جاری رہا تو اس رینج میں کتنے لوگ آئے، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ، اکثر ہے، من عدد شعر غنم کلب۔ میں نے دوسری جگہ پڑھا کہ اس قبیلہ کلب میں 20,000 بکریاں تھیں، دوسری جگہ لکھا ہوا تھا۔ بہت بڑے مفتی ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب سارے ادھر آ رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی شب برات مناتے تھے، اب سارے ادھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دیواریں ختم کرتے، سب اصل کی طرف رہو۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یار شب برات ہے، شب میلاد ہے، شب سارے معراج۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رینج میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بتاتا جاؤں، اکثر لوگ نے لو جی بہشت دروازے ٹپ گیا تو بخشش ہوگی، سنیا نے چنگا کم پڑھ لے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، لو جی 4 نفل پڑھ لے نے، مول سے بخشا گئے نے، چھٹی پر نہیں، یہ مطلب ہی نہیں۔ یہ خاص نقطہ آپ کو بھی پنچ کر رہا ہوگا، بہت سے لوگوں کا مسئلہ حل عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا، ہمارے استادوں نے بڑوں نے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سن لیں آپ بھی، اور آپ بھی اس معیار پہ کتنے اتر رہے ہیں سمجھ لیں۔ لو جی 8 رکعتاں پڑھ رہے ہیں تے سفارش ہو گئی ہے تے پکی چھٹی، نہیں۔ مول صاحب نے سوکھا نسخہ دس دیتا ہے، جان دی انہوں نے سانو 8 رکعتاں پڑھا دیا تو کہہ لو سفارش ہو گئی جنت۔ یہ مقصد یہ ہے، ملتا کیسے ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حتمی قطعی ایک اتھینٹسٹی تو ہوگی نا۔ کیا مقصد ہے، کیسے جنتی بن گیا، دروازے سے گزرا؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نادانو، جب یہ بندہ عمل کرتا ہے اور یہ نسبتیں ملتی ہیں، بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وقت کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بس وہ قبولیت اسی رات ہو گئی تھی، اس دروازے سے نیکوں کا قرب ملا تھا، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے، عمرہ کرنے گیا، سرکار نے بھی سفارش فرما دی تھی۔ تو پھر اب ود دی پیسج آف ٹائم اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہونے لگ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز
بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، تم کہتے ہو فلاں شے بڑی ہے، اللہ کہتا ہے میرا نام ہی بڑا ہے، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ تو جب کوئی نمازی نوافل، بزرگوں کی نسبت، اولیاء اللہ سے تعلق میں یہ جڑا رہتا ہے، ان کی دعائیں ماں باپ کی سب کی لیتا رہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ وہ پھر ایسے موقع پہ کوئی ایسے آنسو اتارتا ہے، ایسے جھکتا ہے کہ اس کے دل سے برائی کی نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جو فرمایا نا جنت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے غزوہ بدر کے شہداء، احد شہدائے بدر کے اور غازیان بدر کے حوالے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بدر میں تم تھے، اللہ نے نظر کرم توجہ فرمائی اور فرمایا اب تم جو چاہو میں نے تم کو بخش دیا، وجہ کہ طبیعت میں نفرت ہو گئی برائی سے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو اس بخشش کے رینج میں کون آتا ہے؟ وہ جب ذہن بدلا، اس نے قرض بھی واپس، اس نے معافی بھی مانگ لی، یار میرے کو غلطی ہو گئی، بس بات ہی ختم۔ تو جب اس نے بندوں سے بھی معافی مانگ لی، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو پہلے رحمت صدا دے رہا تھا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو وہ بدل جاتا ہے، تو وہ بخشش اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ اب اس بخشش کے رینج میں کتنے آتے ہیں برادران؟ فرمایا جب یہ ساری رات سلسلہ جاری رہا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غنم کلب، قبیلہ کلب کے اندر جتنی بکریاں تھیں ان کے بالوں کی جتنی تعداد ہے، ان بالوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا۔ ہم گنتے رہتے ہیں، میرے حضرت نے فرمایا ہم گن گن کے اللہ کو دیتے ہیں، لیکن وہ گن کے نہیں دیتا، جب وہ دیتا ہے تو گنتی کے بغیر عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے۔ 80 ہوئے ماٹھے لوگ، اے لے 10 روپے لے لے، ہم تو ہیں جو چھوٹے۔ یہ ہے اس آج کی رحمت کی وسعت۔ میرے برادران، اب ہر سال شب برات آتی ہے، مگر اس سال حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پریشان کن ہیں۔ پہلے کرونا کی وبا تھی، پھر سیلاب کی تباہیاں تھیں، ترکی اور شام میں زلزلے، اور بالخصوص آج کل ملک پاکستان سنگین معاشی حالات سے دوچار ہے۔ میں اس پریشانیوں میں نہیں جاتا، تو ان سخت اندھیروں پریشانیوں کے سمندر میں روشنی اور خوشیوں کا اجالہ صرف اور صرف کیا ہے؟ IMF کی اپنی مجبوریاں، گورنمنٹ کی، حکومت کی اپنی مجبوریاں، کیا دے؟ باہر سے کچھ نہیں، سب نے ہاتھ یوں کر لیے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے قرآن میں پہلے ہی اتار دیا، لوگوں تم کہتے ہو ستارے بڑے ہیں، تم کہتے ہو درختوں کے پتے بہت زیادہ ہیں، ریت کے ذرے بہت زیادہ ہیں، سمندر کا پانی بڑا وسیع ہے، یہ تمہاری سوچ ہے۔ میں قرآن میں لکھ دیتا ہوں یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب سے بڑی وسیع ہے، میری رحمت سب سے بڑی ہے۔ اس لیے میرے برادران، آج اس کریم کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس اللہ کی بارگاہ میں 2 کام ضروری ہیں۔ نمبر 1 توبہ ہے، گناہوں سے سچے دل سے توبہ ہے جی، اور پھر آنسو بہانے کی کوشش کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کر۔ برادران، میں نے یہ پڑھا ہے، فرمایا یہ مسند امام احمد کا حوالہ ہے، یہ جو آنسو ہیں سن لیں، یہ میں نے پہلی بار چونکہ حوالہ آ گیا مسند امام احمد کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم تمام انسانی اعمال کے وزن کریں گے، اور حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا قیامت کے دن ترازو کس کے ہاتھ میں؟
کون ترازو، کس کا ہاتھ؟ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا کہ ترازو حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، ایک طرف جنت ادھر دوزخ۔ قربان جائیں سرکار کی ذات گرامی پر، بندہ یہ ہے ترازو ان کے ہاتھ میں ہے، سرکار ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے عرض فرمایا ہم انسانی اعمال کا وزن کریں گے لیکن رونے کا نہیں وزن کرتے، آنسوں کا وزن نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان آنسوں کے ذریعے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے، کئی سمندر، آگ کے کئی سمندر آپ کے ان آنسوں سے بجھ جائیں گے۔ سب سے بڑا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں بس روئیں۔ حکومتوں کی لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی حالت پر اس کریم سے آج مانگیں۔ ہمارے پاس 2 دفعہ کوئی مانگنے آ جائے، تیسری دفعہ کہتے ہیں چلا جا اور پر دوسری جگہ چلا جا، لیکن حضور کی حدیث میں آتا ہے کہ مالک ایسا ہے، سب نے اس وقت مٹھیاں بند کر لی، ممالک نے، IMF نے، حکومت نے، کچھ نہیں ہے، کہاں سے دیں تم کو؟ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں ملے گا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، آ جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے اپنے اس رب کریم کا دامن رحمت تھام لو، کوئی مدد نہیں کرے گا، وہی تمہارا مددگار ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مددگار ہے، کتنا ہی اچھا تمہارا رب کارساز ہے، تو پھر پیچھے ہٹنا کیا ہے؟ تو آج ایک تو ہم نے دعائیں کرنی ہیں، توبہ کرنا ہے، آنسو بہانے ہیں، اور 3 دعائیں ایسی ہیں میرے نبی کریم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں قبولیت والی ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔ نمبر 1 فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا ہے۔ دوسرا فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے۔ تیسرا دعوت المظلوم، جو بے دکھی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اس کی دعا۔ فرمایا ان تینوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین آج ہم سب کو اس پاکیزہ محفل، پاکیزہ رات کو اس کی صحیح روح کے مطابق اس طرح دعا مانگیں، اس طرح التجائیں کریں کہ آنے والا سال اور کل سے ہی جب سورج طلوع ہو تو ہماری خوشیوں کا سورج طلوع ہو۔ آنے والا پورا سال، آنے والا پورا سال کے جتنے دن، جتنی راتیں ہیں، اللہ پاک ان میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، گھروں میں خیر اترے، جتنے دکھ ہیں سارے ختم کر کے اٹھیں، مالک میں تیرے بغیر کسی کام کا نہیں، جتنے بھی دکھ ہیں خود رب کو سنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ الحمد شریف